آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آیت نمبر 28 سے آنورڈ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے ہم یہ آیتیں پڑھ آئے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرابت داروں کو ان کا حق دو، اور مسکینوں کو اور مسافروں کو۔ وہی بات آگے کنٹینیو ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ۔ اما تو ایک طرح سے ہو گیا اگر، تو اوریدنا یہ اعراض سے ہے، اگر تمہیں اعراض کرنا پڑ جائے، عنہم ان سے، یعنی اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی قرابت دار ضرورت کے وقت آئے، مسکین آئے، مسافر آئے، تو تمہارے مال میں ان کا حق ہے، وہ تم نے انہیں ادا کرنا ہے۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے تمہیں انہیں انکار کرنا پڑے، انہیں ٹالنا پڑے، ان سے منہ پھیرنا پڑے، اعراض کرنا پڑے۔ وہ کس وجہ سے ہوگا وہ بھی آگے آ رہا ہے، ابتغاء رحمت من ربک۔ ابتغاء کا مطلب ہوتا ہے تلاش، بغا یبغی کسی چیز کی محبت میں حد سے گزرنا، اس وجہ سے بغاوت کا لفظ بھی اس میں ہوتا ہے حد سے گزرنے کے معنوں میں، اور کسی چیز کو ڈھونڈنے میں، کسی چیز کی خواہش میں، پازیٹیو نیگیٹو دونوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو ابتغاء کا مطلب ہوتا ہے شدت سے تلاش ہونا، خواہش ہونا، چاہت ہونا۔ ابتغاء رحمت من ربک، اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں، اس کی تلاش میں، ترجوہا جس کی تم رجا رکھتے ہو۔ رجا یرجو اس کا مطلب ہوتا ہے امید باندھنا، اردو میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے، رجائیت پسند جیسے ہوتا ہے۔ تو اگر تم اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہو اور اس کی تلاش میں ہو، یعنی اس کے انتظار میں ہو، تو اپنے رب کے فضل کے انتظار میں جس کی تمہیں خواہش ہے، امید ہے، توقع ہے، اگر تمہیں ان سے اعراض کرنا پڑ جائے، مطلب یہ کہ اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، کسی کو ضرورت ہے، ایک مسافر ہے، پتہ لگ گیا جینونلی کہ اس مسافر کو جینون ضرورت ہے، تو اب آپ کے مال میں اس کا حق ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کہیں انٹریکشن ہو کسی جینون مسافر۔ ایک تو ہمارے یہاں تو اب یہ بڑی پرابلم ہے نا کہ بہت سارے لوگ فراڈ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ان کو دے دینا بغیر سوچے سمجھے وہ بھی غلط ہے، اس کو ایوائڈ کرنا چاہیے۔ وہ گناہ تو خیر نہیں ہے لیکن اس کو ایوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم کسی فراڈولنٹ پرسن کو چیریٹی کر دیتے ہیں تو ہمارے دل میں اطمینان ہو جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ جب آپ سڑک پر جا رہے ہیں، لوگ بھیک مانگ رہے ہیں، آپ ان کو 10 20 50 100 200 دے کے آپ کو بڑی تسلی ہوتی ہے کہ میں نے آج کا نیکی کا کام کر لیا، اور آپ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اور جو اصل اللہ کا حکم ہے کہ ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر دو، جو لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے، وہ حکم پس پشت چلا جاتا ہے۔ تو پیشاور گداگروں کو نہیں دینا چاہیے، اس کی احتیاط کرنی چاہیے، لیکن ونس یو نو کہ وہ جینولی ان نیڈ ہیں، تو اب آپ ان کو منع نہیں کر سکتے انلیس کہ آپ کے پاس خود نہ ہو۔ کتنے ہوں گے تو آپ منع کر سکتے ہیں اور کتنے ہوں گے تو نہیں منع کر سکتے، یہ ڈیفائن نہیں کیا گیا۔ یہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے، اس نے اپنے حالات کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ اس کی تھوڑی سی گائیڈ لائنس اگلی آیتوں میں آئیں گی، لیکن ادروائز آپ نے خود اپنا ڈیسیژن لینا ہے۔ اس کے لیے نہ تو قرآن حدیث میں کوئی کلیئر ڈیفینیشن دی گئی ہے، اور نہ کوئی مفتی آپ کو کلیئر فتویٰ دے سکتا ہے، کیونکہ اپنے حالات کو آپ کو خود پتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مسکین ہے، جنرلی یو نو اباؤٹ اٹ، اگر کوئی قرابت دار ہے، اور مسکین کا مطلب یہ ہوتا ہے جو خود نہ کما سکتا ہو، جس کے وہ پاسبل نہ ہو، جیسے مثلاً کوئی بیوہ عورت ہے، مثلاً کوئی اپاہج ہے۔ ہٹا کٹا اگر ایک آدمی ہو اور اس کے پاس پیسے نہ ہو اور فقیر ہو اور کہ جی میں پاس تو پیسے نہیں ہے اور کام ہی نے میں نے کرنا، اب آپ کے مال میں میرا حق ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ تو اگر آپ کے پاس نہیں ہے، آپ اللہ سے ظاہر ہے، اگر نہیں ہے تو اب اس آیت میں یہی پتہ لگ گیا کہ آپ نے اللہ سے ہی دعا کرنی ہے۔
اگر فضل چاہیے تو اللہ نے ہی دینا ہے، دعا تو اسی سے کرنی ہے، اس کی رحمت سے ہی ملے گا، اس کے امیدوار بھی ہونا ہے۔ اللہ کی طرف سے مال کا، خیر کا امیدوار ہونا، دعا کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ یہ اچھی بات ہے کہ اس سے امیدوار ہو، امید لگا کے بیٹھے ہو، اس کی تلاش میں ہو، اس کے انتظار میں ہو۔ مگر اب نہیں ہے، اب اعراض کرنا پڑ گیا، تو اب کیا کرنا ہے؟ فَقُل لَهُمْ، تو کہو ان سے، قَوْلًا مَيْسُورًا، میسور قول۔ میسور قول کیا ہوتا ہے؟ اب یہ تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں، میرا خیال ہے پچھلی کلاس میں بھی کافی الفاظ سے آج بھی آئیں گے، اسم المفعول کے وزن پر۔ تو یہ ہوتا ہے یسورا یسورو، کروما یکرمو کے وزن پر آسان ہونا کسی چیز کا یا آسان کرنا۔ جیسے پھر اردو میں ہم میسر کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، عربی میں یسیر کا لفظ ہے، جسرا کا لفظ ہے۔ تو میسور مفعول کر وزن پر ہے، مفعول میں فے کی جگہ یہ لگا دیں، عین کی جگہ سین لگا دیں، اور لام کی جگہ رے لگا دیں، تو یہ بن جائے گا میسور، آسان کیا گیا۔ آسان کیا گیا یعنی آسان بات، وہ چیز جو آسان ہوئی ہو، نرم بات، تو ان سے نرم بھلی اچھی بات کرو، سختی سے جھڑکنے والا کام نہ کرو۔ نہیں اس کو پیسے دینے، نہیں آپ کے پاس اتنا، وہ آپ سے مانگ رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی آپ نہیں افورڈ کر سکتے، تو اس سے بدتمیزی مت کریں، اس کو جھڑکیں مت۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، اور اگر تمہیں اعراض کرنا پڑ جائے ان سے اپنے رب کے فضل کے انتظار میں جس کے تم منتظر ہو یا امیدوار ہو، تو ان سے نرمی سے بات کرو۔ وَلَا تَجْعَلْ، اور مت بناؤ، یدا کا اپنے ہاتھ کو، مغلولا، اب یہ مغلول بھی مفعول کے وزن پر ہے، اگر ہم اس کو اب بیکورڈ ٹریک کریں یعنی مغلول، اور اس کے ہے وزن پر مفعول کے، تو آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میم اور واؤ دونوں میں کاٹ دیں تو پیچھے جو بچے گا وہ فیل ہے، تو یہ فیل بنتا ہے غین لام اور لام۔ یہ باب نصرہ سے ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے غلہ یا غلو، کسی چیز کو چھپانا بھی ہوتا ہے، باندھنا بھی ہوتا ہے، توق پہنانا بھی ہوتا ہے، گلے میں توق ڈال دینا، اس کے لیے اغلال کا لفظ بھی قرآن شریف میں آتا ہے۔ تو مت بناؤ اپنے ہاتھ کو توق یعنی بندھا ہوا، الی عنقک، اپنی گردن کے ساتھ، یعنی اپنی گردن کے ساتھ اپنے ہاتھ باندھ مت لو۔ تم سے کو مانگنے آیا ہے، تمہارے پاس 50 وقت کا کھانا ہے، تم کو میں نے ایک کب اس کو نہیں دینا، یہ گردن کے ساتھ بالکل ہاتھ باندھ نہ دو۔ ولا تبسطها کل البسط، اور نہ ہی کھلا چھوڑ دو اس کو، ہر طرح کا کھلا چھوڑنا، بالکل ہی کھلا مت چھوڑ دو، بالکل ہی اسے پھیلا نہ دو۔ بسیط ہوتا ہے پھیلایا ہوا، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، تو بالکل ہی اس کو کھلا بھی نہ چھوڑ دو، بالکل ہی اسے گردن سے باندھ کے بھی نہ رکھو۔ کھلا چھوڑنے میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر بالکل ہی کھلا چھوڑ دو گے فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ تو ہو کر رہ جائے ملوم یعنی ملامت زدہ، اور محصور جو ہے یہ شے سین اور رے سے ہے، جس سے حسرت کا لفظ بھی ہوتا ہے، تھکا ہوا، غمگین، تھکایا گیا، تھکا، یعنی تو بالکل ہی ملامت زدہ، اور پھر جیسے انسان کی انرجی ختم ہو جاتی ہے نا جب اس کے پاس پیسے نہیں رہتے، تو وہ درماندہ ہو جاتا ہے۔ تو صدقے کے اندر بھی ایسا ہی ہے، اور ویسے یہ اوور آل جنرل ڈسکشن ہو رہی ہے، کیونکہ پچھلی آیت میں مبذرین کا بھی ذکر آیا تھا، وہ لوگ جو بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، اپنے جنرل ایکسپنسز کے اوپر بھی فضول خرچی بھی نہیں کرنی کہ سارا ہی پیسہ خرچ کر دو اور اس کے بعد لوگوں سے مانگتے پھرو، اور یہ بھی نہیں کرنا کہ اتنی کفایت شعاری کرنی ہے کہ اپنے گھر والوں کے حقوق بھی ادا نہیں کر سکتے، اور ان لوگوں کو بھی نہیں دے سکتے جو مجبوری کے وقت تمہارے پاس آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے ما کان عن ظہر غنن، بہترین صدقہ ایسا ہے
کہ تیرے پاس اس کے پیچھے غنا موجود رہے، یعنی تو فقیر نہ ہو جائے۔ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، اور ابتدا کرو اپنے اہل و عیال سے، یعنی جن کی تم پرورش کر رہے ہو ان پہ پہلے خرچہ کرو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی جو ہیں، ہمارے پیارے رسول کے جو الفاظ ہیں وہ بھی ایسے جامع ہیں اور کمپریہنسو ہیں اور مختصر ہیں کہ صدقے کی ابتدا اپنے خاندان سے کرو، اپنے خاندان میں بھی ان سے کرو، جو انگریزی میں کہتے ہیں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم۔ یہ بھی ایکچولی عیسائیت کا کانسیپٹ ہے، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، وہی کانسیپٹ اسلام کا بھی ہے کہ پہلے اپنوں پہ خرچ کرو پھر آگے نکلو۔ ایسے نہیں کہ اپنے گھر میں یا رشتہ داروں میں کسی کو شدید ضرورت ہے اور آپ جا کے دور دراز چیریٹیاں کرنی شروع کر دیں۔ دور دراز بھی کریں، ابتدا اپنے گھر سے کریں، اور صدقہ ضرور کریں، لیکن اتنا کریں کہ ایسا نہ ہوگا سارا کچھ ہی دے دیں اور ہاتھ جھاڑ کر بیٹھ جائیں اور پھر لوگوں سے مانگتے پھریں۔ آپ نے غنا کا مظاہرہ کرنا ہے، اللہ نے آپ کو غنی کیا ہے تو بیلنس کریں، غنی رہیں، ان بیلنس میں نہ چلے جائیں، صدقے میں بھی نارمل ایکسپنسز میں بھی۔ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، اور مت باندھ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے، اور نہ اس کو بالکل ہی کھلا چھوڑ دے کہ تو ہو کر رہ جائے ملامت زدہ، درماندہ۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک تیرا رب وہ کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے۔ یہ جو کانسیپٹ ایک ہمارے ہاں پایا جاتا ہے بعض اوقات، جسے کمیونزم یا سوشلزم کہا جاتا ہے، جس میں کہتے ہیں کہ جی بس ہر ایک کو بانٹ کے دے دو، یہ اللہ کا نظام نہیں ہے۔ اللہ نے نظام ایسا رکھا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے رزق کشادہ ہے، وہ یقدر، اور کچھ لوگوں کے لیے مقدور ہے، قدر سے ہے، اندازہ لگا کے دیا گیا ہے، گنا چنا ہے، یعنی تنگ ہے۔ کسی کو اللہ کھلا رزق دیتا ہے، کسی کو تنگ کر کے دیتا ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ انسان کا یہ فرض ہے کہ وہ ایفرٹ کرے، کوشش کرے، اللہ سے دعا بھی کرے، اپنا رزق بڑھانے کی ایفرٹ بھی کرے، پھر اس کے بعد اللہ کی مرضی ہوگی جس کو جتنا دے گا۔ یہ طریقہ کار کہ ریاست ساروں سے پیسے چھین لے، ان کا رائٹ آف اونرشپ سلب کر لے اور اس کے بعد لوگوں میں تقسیم کر دے، اسلام کا طریقہ کار نہیں ہے یہ۔ بعض اوقات آپ علامہ اقبال کے جو فلسفہ ہے اس کو پڑھیں تو وہ بھی اس سے بڑے انٹرسٹ لگتے ہیں۔ کارل مارکس نے جب فلسفہ دیا تھا اور پھر رشیا میں وہ کچھ امپلیمنٹ ہونا جب شروع ہوا تو کافی لوگ اس سے امپریس ہوئے تھے، لیکن وہ ان نیچرل سسٹم ہے۔ اور جو کیپٹلزم ہے، جس کے اندر ہر چیز کی اجازت ہے، جس کے اندر شراب سے بھی پیسہ کمانے کی اجازت ہے، جس میں سود خوری بھی ہے، وہ بھی اسلام کا سسٹم نہیں ہے۔ اسلام کا سسٹم بنیادی کیا ہے کہ آپ جو اللہ تعالیٰ نے اونچ نیچ رکھی ہے، کسی کی قابلیت زیادہ ہے، وہ زیادہ پیسے کما سکتا ہے تو اس کو کمانے دیں، اس کو چھوڑ دیں۔ اگر کسی کی قابلیت کم ہے اور وہ کم کما سکتا ہے، اس کو کم کمانے دیں۔ اس کے بعد اسلام کا سسٹم ویلفیئر اسٹیٹ ہے، اور اسٹیٹ کے علاوہ انڈیویجولس کو یہ ریکمینڈ کیا گیا، جیسے ابھی ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھ لیا، کہ اگر کوئی ضرورت مند ہے سوسائٹی کے اندر تو آپ کا کام ہے، آپ نے اس کی ضرورت پوری کرنی ہے۔ جن کے لیے اللہ نے رزق کشادہ کر دیا ہے، یہ ان کا فرض ہے کہ وہ ان کی ضرورت پوری کریں۔ یہ اسلامک سسٹم ہے۔ انفارچونیٹلی حکومت کی سطح پہ ہمارے ہاں یہ امپلیمنٹڈ اس طرح نہیں ہے، اور حکومت کو لوگ پیسے بھی نہیں دینا چاہتے۔ لیکن انڈیویجول بیسس پہ اگر آپ دیکھیں تو ابھی بھی مسلم معاشروں میں یہ چیز نسبتاً بہت بہتر ہے۔ لوگ دوسروں کا خیال کرتے ہیں، ان پر خرچ کرتے ہیں، اپنی خون پسینے کی کمائی ضرورت کے وقت لوگوں کو دے دیتے ہیں، خدا خوفی کرتے ہیں۔ کرنی چاہیے، اور بھی کرنی چاہیے، بالکل کھلا چھوڑ کر اور پھر بعد میں لوگوں سے مانگنے والی سچویشن میں نہیں آنا چاہیے، اپنی ضروریات کے لیے رکھنا چاہیے، لیکن دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ رزق اللہ ہی نے دیا ہے۔ یہاں پر بھی جو بتایا گیا کہ رزق اللہ تعالیٰ
بڑھا دیتا ہے، کھلا دے دیتا ہے، جس کو دے دیتا ہے۔ کانسیپٹ یہ ہے کہ رزق اللہ نے دیا ہے، رزق کے اندر لوگوں کا حق ہے، اور جب آپ لوگوں کو رزق دیتے ہیں تو ان کے سر احسان نہیں کرتے، ان کا حق انہیں ادا کرتے ہیں، اور اپنے پلے سے ابا جی سے لے کے نہیں آتے، آپ کے رب نے جو رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے لوگوں پر خرچ کرتے ہیں۔ تو خرچ کرو، اس چیز کی ٹینشن نہ لو کہ کچھ غریب اور کچھ امیر ہیں تو کہ امیروں سے چھین کے رابن ہوڈ بن کے کسی کو دینا ہے، اور اس چیز کی بھی ٹینشن نہ لو کہ اگر بالکل کل کو میں فقیر نہ ہو جاؤں تو ہاتھ باندھ کے رکھو، نہیں اتنا بھی نہیں کرو، ایک ریزنیبل حد تک آپ بیلنس کریں، باقی پھر اللہ سے امید رکھیں، اللہ رزق دیتا ہے نا، جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ اور دے گا، دنیا میں ہی، اور دنیا میں کسی حکمت مصلحت کے تحت اللہ نے اگر آپ کو نہ دیا تو آخرت میں تو بے شمار عطا فرمائے گا۔ اس میں کیئر یہ ہے کہ اصل میں یہ جنرل پبلک کو ان کے سائیکالوجی کے حساب سے ریکمینڈ کیا گیا ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غالباً غزوہ تبوک کا ذکر ہے، مجھے صحیح یاد نہیں، لیکن ایک شخص آیا اور سونے کا ایک ٹکڑا اس نے حضور کے خدمت میں پیش کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے پاس اب گھر میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میرے پاس یہی کچھ ہی تھا۔ تو آپ نے بجائے خوش ہونے کے آپ نے وہ ٹکڑا اس کی طرف واپس پھینک دیا کہ یہ تو ہمیں دے دے اور کل کو تو فقیر ہو کے بیٹھا رہے، تو آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا، جو پچھلی حدیث کے مطابق ہے۔ However، جب حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اعتراض نہیں کیا بلکہ آپ کی تحسین کی، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق کی پرسنالٹی، ان کے اندر جو کمٹمنٹ، اسٹرینتھ، ول پاور ایسی تھی کہ ان سے یہ توقع نہیں تھی کہ کل کو اب وہ خدا نخواستہ لوگوں سے مانگتے پھریں گے، تو ان کے لیے ٹھیک تھا۔ تو اپنی ہمت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے انسان پر ڈالا ہے جنرل گائیڈ لائن، یہ ہے کہ بہت فضول اپنے اوپر بھی خرچ نہ کرو، لوگوں کے لیے چیریٹی میں بھی بالکل ہی خرچ کر کے فارغ نہ ہو جاؤ، اور بہت کنجوسی اپنے اوپر بھی نہ کرو اور لوگوں کے لیے بھی نہ رکھو، اللہ سے توقع رکھو، اس چیز کو سمجھو، اگر خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دے گا، اس کو سب پتہ ہے، انہو کان بعبادہ خبیرا بصیرا، وہ اپنے بندوں سے بہت اچھی طرح باخبر ہے، ان کو دیکھ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے دنیا بنا دی اور اس کے بعد ہندوؤں کے کانسیپٹ کی طرح رام نے لیلا بنائی اور کسی اور کھیل میں مصروف ہو گیا، نہیں، وہ اپنے بندوں کو ہر ہر لہجہ خوب باریک بینی سے دیکھ رہا ہے، ان سے باخبر ہے، اس کے خاطر اس کے رستے میں خرچ کریں گے تو وہی رزق دینے والا ہے، وہ انشاءاللہ اور دے گا، آخرت میں تو ڈیفینیٹلی اجر دے گا۔ تیرا رب جو ہے وہ ایک کے 10 بھی دیتا ہے، ایک کے 700 بھی دیتا ہے، جو قرآن شریف میں اگزامپل ہے کہ ایک وہ بالی ہے جس میں وہ 7 بالی ہیں، اور پھر آگے ایک دانے سے اگی ہے اور اس میں پھر 100 دانے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کے اللہ دیتا ہے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک تیرا رب کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے، ان کو دیکھ رہا ہے۔ یہ جو وَيَقْدِرْ کے بعد جس کے لیے چاہتا ہے یہ انڈرسٹوڈ ہے، ایک دفعہ آ گیا دوبارہ اکثر عربی میں ریپیٹ نہیں ہوتا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور مت قتل کرو اپنی اولادوں کو۔ اپنی اولادوں کو کون قتل کرتا ہے؟ پیچھے ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے، اس کے اندر ایک ان کی حد سے بڑی ہوئی غیرت بھی ہوتی تھی کہ کہیں جنگ نہ ہو جائے، تو جنگ ہو جائے گی تو ہماری بیٹی کنیز بن کے دشمن کے ہتھے میں نہ چل جائے، اس لیے اس کو پیدا ہوتے ہی مار دو، اور اس کے علاوہ اس خوف سے بھی وہ قتل کرتے تھے کہ انہوں نے کمانا ہے نہیں، ان کے اوپر خرچ کرنا پڑے گا۔ وہاں حالانکہ یہ مسئلہ نہیں تھا کہ شادی پہ جہیز دینا پڑے گا اور برات کے کھانے کھلانے پڑیں گے، مگر سٹل کماتی تو نہیں تھی، لڑکے کماتے تھے بنیادی طور پر، اور اپنے باپ کے ساتھ جنگوں میں بھی شریک ہوتے تھے تو اس کا ہاتھ بتاتے تھے اور اس کا ہاتھ بنتے تھے، تو اس وجہ سے ان کو باوجود اپنی بیٹیوں سے محبت کے جو نیچرلی ہوتے ہیں ان کو زندہ دفن بھی کر دیتے تھے۔
یہ وہ لوگ کرتے تھے، وہ تو جاہل تھے، ان پڑھ تھے، بے وقوف تھے، اگنورنٹ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کی اصلاح ہوئی، انہیں سمجھ آئی۔ ہمارے یہاں بھی کرتے ہیں، خشیت املاک، مفلسی کے ڈر سے۔ انڈیویجول بھی یہ کرتے ہیں کہ چار بچے ہوں گے، اب ایک اور ہو جائے گا تو اس کو کون کھلائے گا، پتہ لگا تو خدا نہ خواستہ ابارٹ کرانے چلے گئے، کسی کو احساس ہی نہیں کہ ابارٹ کرانے کا مطلب بچے کو قتل کرنا ہے، انسان کی جان لینا ہے۔ اور جس نے ایک انسان کی جان لی، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ تو نہ احساس ہے، نہ انڈرسٹینڈنگ ہے، نہ ڈاکٹروں کو انڈرسٹینڈنگ ہے، نہ وڈ بی پیرنٹس کو انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اور کانسیپٹ کیا ہے کہ جی وہ زیادہ بچے ہوں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ حکومتوں کو بھی یہی مصیبت پڑی ہوئی ہے، اینڈ دے آر ناٹ ایبل ٹو انڈرسٹینڈ۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس جتنے کم بچے ہوں گے اتنا ہم خوشحال ہوں گے، حالانکہ نحن نرزقہم وإیاکم، ہم انہیں رزق دیتے ہیں۔ جن بچوں کو تم مارنا چاہتے ہو، ان کو دنیا میں نہیں آنا دینا چاہتے، ہم انہیں رزق دیتے ہیں، وإیاکم، اور تمہیں بھی ہم لیتے ہیں۔ مطلب تمہاری اپنی کیا حیثیت ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ جب ہم پیسے کمائیں گے یہ ہماری اولاد کے لیے پورے نہیں پڑیں گے تو ہم اولاد ہی نہ کریں؟ ٹھیک ہے، اگر کسی نے ایک احتیاط کی ہے، فیملی پلاننگ کی ہے، فار سرٹن ریزن، دیر کین بی سرٹن ریزن، آبویسلی ایک ماؤں کی صحت کے لیے بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ایک حد تک بچے ہوں۔ ام، اس کے علاوہ کوئی خاص ریزن نہیں ہوتی، ماں کی صحت کے لیے ہوتے ہیں کہ دو بچوں کے درمیان وقفہ بھی ہونا چاہیے اور ایک سرٹن ایج تک بچے ہونے چاہیے۔ سیزیرین آپریشن ہو گئے، دو ہو گئے، تین ہو گئے، اس کے بعد ڈاکٹرز کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ ادروائز اس خوف سے، اور حکومت جو فیملی پلاننگ کرتی ہے تو وہ تو صریحاً اس خوف سے کرتی ہے کہ بھوکے مر جائیں گے، حالانکہ نہ حکومت رزق دیتی ہے، نہ ماں باپ رزق دیتے ہیں، وہ تو خود رزق لیتے ہیں۔ ان سب کو رزق دینے والی ہستی تو کوئی اور ہے، اس نے تو کہا نہیں کہ ہاں اپنی اولادوں کو مار دو یا نہ پیدا کرو مفلسی کے ڈر سے۔ تو آپ کو مفلسی کا ڈر ایسا کیسا آ گیا؟ اس کو میں مزید ڈسکس کرتا ہوں۔ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، بے شک ان کا جو قتل ہے یہ خطئا کبیرہ ہے۔ اردو میں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں خطا، یہ خطا بھی عربی کا لفظ ہے۔ تو خطا کا مطلب ہوتا ہے بلا ارادہ غلطی ہونا، خطا یا خطا، تو خطا ہے بلا ارادہ غلطی، اور یہ ہے خطئن جو کانا کی وجہ سے اب خطان میں چلی گئی، خطئن یہ ہے بال ارادہ، ارادے کے ساتھ جانتے بوجھتے ہوئے غلطی کرنا، مطلب تو اس کا غلطی ہے دونوں کا، تو یہ ایک جانی بوجھی غلطی ہے، یعنی جرم ہے۔ تو ان کا قتل کر دینا بہت بڑا جرم ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاکم ان قتلهم کان خطئا کبیرا، اور مت قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، ہم انہیں رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں، بے شک ان کا قتل بہت بڑا جرم ہے۔ یہ چیز نہیں لوگ سمجھ پاتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اصل میں ہم جو ہیں وہ اپنی عوام کے یا اپنی اولاد کے رازق ہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ رتبہ لے کے اپنے آپ کو دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کر رہے ہیں، اور تجربے سے یہی پتہ لگتا ہے۔ اس وقت میں جاپان میں آیا ہوا ہوں، جاپان میں اس وقت پرابلم یہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے آبادی نیگیٹو ہے، آبادی کم ہو رہی ہے ہر سال، تو ان کی ویلفیئر میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا، ان کی پراسپیرٹی کم ہو رہی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں جی دنیا میں وسائل لمیٹڈ ہیں، ایک حد تک انسانوں کا وزن اٹھا سکتی ہے دنیا، ایک حد سے بڑھ جائیں گے انسان تو دنیا پتہ نہیں پھٹ جائے گی، وسائل ختم ہو جائیں گے۔ جسٹ ٹو ہیو این انڈرسٹینڈنگ، پاکستان کے اندر جو ہمارا ایریا ہے وہ تقریباً 8 لاکھ اسکوائر کلومیٹر ہے، اور یہ تھوڑا کچھ سال پرانا ڈیٹا ہے، بٹ 23 کروڑ کے قریب آبادی ہے۔ تو 23 کروڑ کے قریب آبادی میں جو ڈینسٹی بنتی ہے نا، 283 پرسنس پر اسکوائر کلومیٹر بنتے ہیں۔
ایک اسکوائر کلومیٹر کے اندر 283 لوگ رہتے ہیں، اور ہماری پر کیپیٹا جی این پی جو ہے یہ 1500 ہے، یعنی ہر سال میں $1500 ہمارا ایک آدمی ایوریج کماتا ہے۔ تو 283 کی ڈینسٹی ہے۔ انگلینڈ کی جو ڈینسٹی ہے وہ 280 ہے، وہ ہمارے لگ بھگ ہے۔ وہاں پر جو ایک بندہ ہے وہ $47,000 کماتا ہے۔ تو اب اگر یہ دنیا کے اندر آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے، یعنی ایک سرٹن ایریا میں لوگوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے بدحالی آئے، اور لوگوں کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے، جو وہ کہتے ہیں کم بچے خوشحال گھرانہ، خوشحالی آ جائے، تو پھر انگلینڈ اور پاکستان کو تو ایک جتنا بدحال یا خوشحال ہونا چاہیے، تو ان کے اندر 30 گنا کا فرق ہے۔ وہ 30 گنا زیادہ پراسپرس ہیں، ود دا سیم پاپولیشن ڈینسٹی، سیم پاپولیشن پر اسکوئر کلومیٹر۔ ان کا ایریا ہم سے 1/4 ہے، ان کی آبادی بھی ہم سے 1/4 ہے۔ وہ تو بڑے، اس کا مطلب بڑا واضح اور سمپل ہے کہ یہ لوگوں کی تعداد مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ کچھ اور ہے۔ اور وہ مسئلہ وہ ہے جس پہ کام کرنا چاہیے، ایفرٹ کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، وہ ہم کرنا نہیں چاہتے، تو ہم آسان رستہ ڈھونڈتے ہیں۔ اور یہ بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی آسان رستہ ڈھونڈتے ہیں۔ انہوں نے آسان رستے جب ڈھونڈے تھے، جس جہالت میں آج کل ہماری حکومتیں مبتلا ہیں، اس میں جو یورپ کی حکومتیں ہیں آج سے 30 سال پہلے وہ بھی مبتلا تھی، 40 سال پہلے تک، اس کے بعد سے وہ الٹی پالیسیاں بنا رہی ہیں۔ وہاں پہ وہ ہر آنے والے سال میں کوئی نہ کوئی نئی چیز سوچتے ہیں کہ کسی طرح ہماری پاپولیشن بڑھے، کسی طرح لوگوں کو کنونس کیا جائے کہ ان کے ہاں زیادہ اولاد ہو۔ یہ کائنڈ آف ارریورسیبل پروسیس ہے۔ ایک دفعہ پاپولیشن نیگیٹیوٹی کی طرف چل پڑے، پھر اس کو واپس لانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اب چائنا کے اندر انہوں نے وہ پالیسی ختم کر دی ہے جو سنگل چائلڈ پالیسی تھی، اور اس کے بعد دے آر اسٹرگلنگ، بٹ اب وہ ان سے کیا نہیں جا رہا۔ کیوں؟ اس میں کیا ہے وجہ ہے، کیوں لانا چاہ رہے ہیں، اس کو بھی میں ایکسپلین کرتا ہوں۔ یہ تھوڑا ڈیٹا اور دیکھ لیں۔ یہ جاپان کے اندر ہم سے زیادہ پاپولیشن ڈینسٹی ہے، بٹ ان کی بھی جو پر کیپٹا ہے وہ ہم سے بہتر ہے۔ پھر تائیوان کے اندر بہت زیادہ ڈینسٹی ہے، ڈبل سے بھی زیادہ ہے، بٹ ان کی بھی پر کیپٹا ہم سے بہتر ہے۔ اور سنگاپور کے اندر تو ان امیجنیبل لیول ہے پاپولیشن ڈینسٹی کا۔ صرف 722 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا ہے جس میں 57 لاکھ لوگ رہتے ہیں، اور یہ غالباً 2023 کا ڈیٹا ہے۔ اور ہم سے جو آبادی ہے ان کی، اگر آپ سیم ایریا کے اندر دیکھیں تو وہ تو کوئی 40 گنا یا 25 گنا زیادہ ہے، اور جو ان کی پر کیپٹا انکم ہے وہ الٹا ہم سے 40 گنا زیادہ ہے۔ تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ پاپولیشن ڈینسٹی از ناٹ دا پرابلم، دا پرابلم از سم ویئر ہے، جو بہت سی چیزیں ہیں اور ان کے اوپر غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے۔ اب دنیا میں جو مسئلہ پڑ رہا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ڈیولپڈ کنٹریز، ڈیولپ ورلڈ، مثلاً اگر چائنا کی اگزامپل لیں تو وہاں پہ یہ تھا کہ اگر ایک میاں بیوی ہے، ایک میاں بیوی ہے، تو ان کو اجازت ہی ایک بچے کی تھی۔ اور مثلاً اگر ہمارا کوئی علاقہ لے لیں تو اس میں اگر ایک میاں بیوی ہے اور ایک میاں بیوی، تو آن ایوریج 5 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ تو مثال کے طور پہ اگر 2 کپل تھے تو ان کے 5 بچے، اور فرض کریں انہوں نے آپس میں شادیاں کر دی اپنے بچوں کی، تو 25 بچے ہو جائیں گے اس نانا نانی دادا دادی کے، اور ٹوٹل پاپولیشن کے اندر 25 بچے ہوں گے۔ اور بچوں کو پالنا ٹھیک ہے تھوڑا سا مشکل ہوگا، تھوڑے سے مسائل زیادہ لگیں گے۔ آن دا کانٹرری اگر آپ چائنا میں دیکھیں گے تو ایک کپل کے پاس ایک بچہ ہے، دوسرے پاس بھی ایک بچہ ہے، اور پھر ان دونوں کی اگر وہ آپس میں شادی کرتے ہیں تو ان سے بھی ایک بچہ ہو جائے گا۔ تو یہ 6 لوگوں نے مل کر ایک بچے کو پالنا ہے، تو ظاہر ہے اس بچے کی ٹیمپرری سچویشن یہ ہوگی کہ اس کی تعلیم ذرا زیادہ بہتر ہو جائے گی۔ ویسے ایسا نہیں ہوتا کہ ماں باپ کے پاس اگر پیسے کم ہو تو بچے بھوکے مرتے ہیں، جنرلی یہ نہیں ہوتا، بچوں کا خرچہ بھی کم ہی ہوتا ہے۔ اب اس کا ریورس دیکھیں کہ جب یہ بچے بڑے ہو گئے ہیں اور یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، تو پاکستان میں کیا ہوگا کہ 25 بچے ہیں اور 14 جو ہیں وہ بوڑھے ہیں۔ تو کام کرنے والے لوگ 25 ہوں گے جنہوں نے 14 کو پالنا ہے، بیکاز بوڑھے بندے کے اوپر خرچہ ہوتا ہے بنیادی طور پر، اس کی بیمار بھی ہے، دوائیاں بھی ہیں، اس کے کپڑے بھی مہنگے ہیں۔ بالکل جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے تو کھانے پینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 سال 2.5 سال تو بچہ ویسے ہی ماں کا دودھ پیتا رہتا ہے، تو ایکسپینسو ہوتا ہے، بٹ وہ اتنا سگنیفیکینٹ نہیں ہوتا۔ بوڑھوں کا بہت زیادہ ہے، اگر شوگر ہو گئی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو گیا ہے، تو مسلسل روزانہ کی بنیاد پر دوائیاں کھانی ہیں۔ بچوں کو اللہ صحت یہ رکھے تو
دوائیوں کا خرچہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ تو ان 25 لوگوں نے 14 بوڑھوں کو پالنا ہے۔ آن دا کانٹری اگر آپ چائنا میں دیکھیں تو 6 بوڑھے ہیں جن کو ایک بچے نے پالنا ہے۔ تو ایک بچہ کیسے پالے گا 6 بوڑھوں کو؟ حکومت پیسے دے گی تو حکومت کے پاس کہاں سے پیسے آئیں گے؟ حکومت کے پاس پیسے تو ادھر سے آتے ہیں نا۔ یہ لوگ جب کام کرتے ہیں اور پھر ٹیکس دیتے ہیں حکومتوں کو، وہاں سے حکومتوں کو فنڈنگ آتی ہے۔ تو یہاں پہ 25 لوگ کام کر رہے ہوں گے، اور اگر فرض کریں کہ تمیز سے کام کر رہے ہوں، ہمارے ملک والے حالات نہ ہوں۔ جس ملک میں آیا ہوں جاپان کے اندر 1940 میں، ان کے بھی ہمارے ایسے حالات تھے، بلکہ ہم سے زیادہ برے حالات تھے۔ جب ان کے اوپر ایٹم بم گرا دیا گیا تو ملک تو تباہ ہو گیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ تو اس جنگ زدہ تباہ شدہ ملک کے ملبے میں سے انہوں نے اپنے آپ کو دوبارہ ڈیولپ کیا اور دوبارہ کھڑا کیا اور محنت کی، اور ہم بھی کر سکتے ہیں، ہمیں تو زیادہ کرنی چاہیے۔ ان لوگوں کا تو ایک کلچر ہے، اخلاق ہے، ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں، تو ہمیں تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہوئی ہے۔ ہم بھی اگر ایک دوسرے کا مل کر محنت کریں، ایفرٹ کریں، ایک دوسرے کا خیال کریں، تو ہم بھی انہی کی طرح ہو سکتے ہیں۔ یہ دوسری جنگ عظیم کا میرے خیال ہے 15 سے 20 سالوں کے اندر دوسری بڑی اکنامک پاور بن گئے تھے۔ ہم بھی اگر ارادہ کر لیں تو ہم بھی بن سکتے ہیں۔ تو اگر فرض کریں ہم ریزنیبل طریقے سے کام کرتے ہوں یا جیسے بھی کرتے ہوں، تو 25 لوگ اگر کمائیں اور وہ 14 بوڑھوں کو پالیں، تو ان کے لیے تو بہت آسان ہے، کمپیئر ٹو دا فیکٹ کہ ایک کمانے والا ہو اور اس نے 6 بوڑھوں کو پالنا ہے، یا ایک کمانے والے نے ٹیکس دینا ہے اور حکومت نے 6 بوڑھوں کو، وہ 60 سال کی عمر کے بعد ان کو پینشن دینی ہے۔ تو اب وہ یہاں تو ایوریج ایجز بھی ذرا ترقی کے ساتھ 80 90 سال سے اوپر ہی ہیں۔ تو 90 سال تک ایک بندے نے زندہ رہنا ہے، 60 سال تک اس نے کمانا ہے۔ تو ایک آدمی ہے کما رہا ہے، اور اوپر سے 60 سال سے اوپر والے 6 لوگ ہیں جن کو وہ پے کر رہا ہے۔ تو حکومتوں کے لیے امپاسبل ہو گیا ہے۔ وہ رو رہی ہیں، پیسے دے رہی ہیں، ٹیکس بریکس دے رہی ہیں، پلے سے پیسے دیتی ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے بچے پیدا کر لو، بچے پیدا کر لو، اور ان ملکوں میں نہیں ہو رہے۔ اور جب ہمارے یہاں سے امیگریشن کرا کے لے جاتے ہیں تو اس کے پولیٹیکل پرابلم آ جاتے ہیں، پھر اب وہ اس کا وہ والا سسٹم شروع ہو گیا ہے۔ یہ مولانا مودودی نے اسلام میں ضبط ولادت کے نام سے کتاب لکھی تھی کہ 1960 کے لگ بھگ، اس میں انہوں نے سارا کچھ لکھا تھا کہ جب یہ وقت آئے گا تو جو باہر سے مائیگرنٹس آئیں گے وہ زیادہ ہوں گے اسکلفل، زیادہ محنتی، زیادہ پڑھے لکھے، وہ زیادہ پیسے کمانے شروع کر دیں گے، اور جو لوکل لوگ ہوں گے وہ ان سے جلیں گے اور حسد کریں گے۔ اب یو کے میں یہی ہو رہا ہے، انڈیا پاکستان سے جو لوگ آئے ہیں وہ ڈاکٹر بنتے ہیں، انگریز تو ڈاکٹر نسبتاً کم بنتے ہیں۔ یورپ میں چلے جائیں تو وہاں ابھی وہ ریسٹرکٹ کر رہے ہیں، بٹ لیٹ سے جو جرمنی کے اندر ترکی آئے ہوئے ہیں، ترکی بہت محنت کرتے ہیں، ان کے بچے بھی بہت ہوتے ہیں جرمنوں کے مقابلے میں، اور وہ محنت بھی بہت کرتے ہیں تو وہ ترقی بھی بہت کرتے ہیں۔ تو پھر جرمن ان سے جلتے ہیں، حالانکہ جرمن بہت ویسے نیچر وائز بہت اچھے لوگ ہیں۔ یو کے میں بھی لوگ جلتے ہیں، ہالینڈ میں بھی جلتے ہیں، آسٹریلیا میں، ایوری بڈی پیپل ہیو اے پرابلم کہ یہ دوسرے لوگ آ کے ہمارے وسائل پہ قبضہ کر رہے ہیں، حالانکہ خود ہی بلایا ہے، خود ہی ویزے دے دے کے اور اسکیمیں دے دے کے بلائے ہوئے، اپنے ملک میں تو کام کرنے والے لوگ ہی نہیں ہیں۔ تو یہ ایک ایسی پرابلم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک مختصر سی آیت کے اندر سادہ الفاظ میں بتا دیا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ۔ اس کانسیپٹ کو انسان سمجھ جائے، اپنی ایفرٹ کرے، محنت کرے، اور اس کے بعد اللہ پر چھوڑ دے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور بدکاری کے قریب بھی نہ پھٹکو، انہو کان فاحشۃ وساء سبیلا، بے شک وہ کھلی ہوئی بے حیائی ہے اور وہ نہایت برا رستہ ہے۔ اسلام کے اندر بنیادی طور پر سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے معاشرے کے اندر وہ فیملی سسٹم ہے، اور صالح معاشرہ صرف اس صورت میں وجود پذیر ہو سکتا ہے جب فیملی ایگزسٹ کرے، جب والدین اور ان کی اولاد ایک پاکیزہ رشتے کے اوپر استوار ہوں۔ انگلینڈ ٹائپ سسٹم میں صالح معاشرہ پنپ نہیں سکتا، کیونکہ پھر تو وہ خاندان رہے گا ہی نہیں، پھر تو وہ ایک جانوروں کا گلہ ہو جائے گا جس کے اندر کوئی بھائی بہن، کسی کا کوئی لحاظ نہیں، کوئی معاشرے کے اندر کوئی حیا نہیں۔ اس لیے فرما دیا گیا کہ اس کے قریب بھی نہ پھٹکو،
دور رہو ایسے تمام عوامل جو بدکاری کے قریب بھی لے جا سکتے ہو، ان سے بھی دور رہو۔ زنا تو امپاسبل ہے۔ اور اس کی اب یہاں ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی۔ یہ جو آیتیں چل رہی ہیں ان کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے محرمات عشرہ، یہاں پہ بھی تقریباً 10 مین احکامات دیا گئے ہیں۔ بائبل میں بھی اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے 10 کمانڈمنٹس، اگر آپ ان کو بھی پڑھیں گے تو وہ بھی اس سے کافی سملر ہیں۔ تو یہاں صرف ان کو بریفلی بتایا جا رہا ہے، اور دو اس بریف بتانے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے کمپریہنسو الفاظ استعمال کیے ہیں کہ بات مکمل طور پر سمجھ آ جاتی ہے۔ اور یہاں یہ کہا گیا ہے کہ یہ کھلی بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔ اگر یہ راستہ کھل جاتا ہے تو یہ پھر بہت ہی برا راستہ ہے۔ اگر کوئی انسان کسی کی طرف اس راستے کو کھول دیتا ہے تو اس کی طرف بھی آئے گا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا جی کہ مجھے آپ بدکاری کی اجازت دیتے۔ لوگوں کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے اسے ڈانٹا، اسے کہا مطلب میں مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں کہ خاموش ہو جائے، کیسی باتیں کر رہے ہو۔ ایک تو خیر اس واقعے کے اندر بھی، اور یہ حدیث ہے غالباً صحیح حدیث ہے، مسند احمد میں آئی ہے، اس واقعے کے اندر بھی دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں ڈانٹا۔ ہمارے پاس کو آ کے آدمی بات کرے تو ہم پاگل ہو جائیں غصے سے کہ کیسی واہیات بات کر رہے ہیں۔ حضور نہیں اس پر غصہ کیا۔ اس سے بھی سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ جب دین کے طرح قریب جاتے ہیں، دیندار ہونا شروع کرتے ہیں، تو ہمارے اندر کتنی رونق آ جاتی ہے کہ ہم کسی کو گناہگار سمجھتے ہیں تو ہمارا بس نہیں چلتا اس کا گلا کاٹ دیں۔ اور آپ نے کہا کہ میرے پاس آ جاؤ، وہ آپ کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ پھر آپ نے اس سے پوچھا، اس پہ آرام سے نرمی سے آپ نے پوچھا کہ یہ جس کام کی تم اجازت مانگ رہے ہو، کیا تم اس کو اپنی ماں کے لیے پسند کرتے ہو؟ مطلب ایک اگر کوئی آ کے کہ میں تمہاری ماں سے بدکاری کرنا چاہتا ہوں تو تم پسند کرو گے؟ تو اس نے کہا نہیں نہیں، یہ کام میں کیسے پسند کر سکتا ہوں۔ پھر آپ نے کہا تو اپنی بیٹی کے لیے پسند کرے گا؟ اس نے یعنی اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، ہرگز نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ لوگ بھی اپنی بیٹی کے لیے، اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر ہم نے پوچھا اپنی بہن کے لیے تم یہ پسند کرو گے؟ وہ کہا نہیں، اللہ کی قسم نہیں۔ تو آپ نے کہا لوگ بھی اپنی بہنوں کے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتے۔ تو اس طرح آپ نے مختلف رشتوں کے نام لے کے اس سے بات کی اور اس کو سمجھایا، اور پھر آپ نے اپنا ہاتھ اس پہ رکھا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے، اس کے دل کو پاک کر دے، اسے عصمت والا بنا دے۔ اور کہتے ہیں کہ پھر وہ شخص ایسا ہو گیا تھا کہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا۔ تو ایشو یہ ہے کہ جب یہ رستہ کوئی شخص کھولنا چاہتا ہے تو یہ رستہ پھر سب کے لیے کھلتا ہے۔ اگر کوئی کسی کی بہن کو اپنی بہن نہیں سمجھتا تو اس کی بہن کو بھی اگلا اپنی بہن نہیں سمجھے گا۔ اور یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی، یہ برا رستہ ہے۔ یہ رستہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ ہاں جی بس میرے جذبات ہیں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں تو کیا ہو گیا۔ تو اب ویسے اگر آپ ان معاشروں میں جائیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ، اگر آدمیوں کے لیے یہ چیز الاؤڈ ہوئی، ظاہر سی بات ہے پھر ایونچولی عورتوں کے لیے بھی الاؤڈ ہو گئی۔ جو چیز پہلے کو چوری چھپی ہوتی تھی وہ کھلم کھلا ہونی شروع ہو گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ کھلی بے حیائی ہے اور بہت برا رستہ ہے، اس کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا، اور زنا کے پاس بھی نہ پھٹکو، یہ کھلی ہوئی بے حیائی اور نہایت بری راہ ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور مت قتل کرو کسی جان کو جس کو حرام ٹھہرایا اللہ نے سوائے حق کے۔ سوائے حق کے مطلب یہ ہے کہ کوئی حق اس کے اوپر پیدا ہوتا ہو، کوئی حق بنتا ہو، تب قتل کیا جا سکتا ہے۔ وہ حق کیسے بنتا ہے؟ وہ حق صرف اور صرف ریاست کے پاس ہوتا ہے، اور ریاست کے پاس جو حق ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بتا دیا کہ اگر تو کسی نے کسی کو قتل کر دیا یا زمین میں فساد پھیلایا پھر تو ٹھیک ہے، مگر اگر کسی نے بغیر کسی جان کے قتل کیے اور فساد پھیلائے کسی کو قتل کیا تو پھر یہ ایسے ہے جیسے کسی نے تمام انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور اگر کسی نے کسی کو زندہ کیا یعنی اس کی زندگی بچائی
تو پھر ایسے ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کی زندگی بچائی۔ اور اس جان کے اندر اپنی جان بھی شامل ہے، ہماری اپنی جان بھی ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ جان بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، اس کی حفاظت کرنی بھی ضروری ہے، اس کی مکمل حفاظت کرنی چاہیے، اپنی صحت کی بھی حفاظت کرنی چاہیے، ایسی تمام چیزوں سے گریز کرنا چاہیے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ مثال کے طور پر سگریٹ پینا کوئی حرام چیز نہیں ہے، لیکن سگریٹ پینا جائز بھی نہیں ہے۔ اگر یہ انڈرسٹوڈ ہے اور اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ سگریٹ پینا صحت کے لیے نقصان دہ ہے، تو سگریٹ نہیں پینا چاہیے۔ اور سگریٹ اس لیے بھی نہیں پینا چاہیے کیونکہ یہ اس کے قریب جانے سے رکنا چاہیے۔ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں، خاص طور سے بچے، نوجوان، وہ پھر آگے ڈرگز میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ کالج میں بیٹھے سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں اور ان کو کوئی ڈرگ والا سگریٹ پلا دیتا ہے اور پھر وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اور یہ اب معاشرے میں یہ چیز بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ والدین کو اپنے بچوں کے اوپر نظر بھی رکھنی چاہیے۔ اور جو نپ دا ایول ان دا بڈ ہے، اگر نقصان دہ نہ بھی ہوتی تو سگریٹ پینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ اسٹیبلشڈ ہے کہ اس پھیپھڑوں کو کتنا نقصان پہنچاتی ہے، اور اسی لیے ہر ڈبی کے اوپر حکومتوں نے تصویریں چھاپی ہوتی ہیں اور لکھا ہوتا ہے، اور والدین نے بھی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ اس کے اوپر بھی توجہ دینی چاہیے۔ تو ایسی جان کو جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا، یعنی ہر جان، صرف اس جان کے اوپر اختیار ہے ریاست کا جس نے کسی کو قتل کر دیا ہو یا معاشرے میں فساد پھیلایا ہو، تو ٹھیک ہے، پھر ریاست بھی اسے قتل کر سکتی ہے۔ ریاست کے علاوہ کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں پتہ لگا کہ فلاں نے فلاں غلط کام کر دیا ہے یا اس کو قتل کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے ملازم نے چوری کی نا، تو آپ اس کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے۔ اسی طرح اگر کسی نے کوئی بہت ہی ہینیس کرائم کیا تو آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ اگر ایسے کیا بغیر حق کے قائم ہوئے، تو پھر تو ایسے ہی ہے جیسے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ ومن قتل مظلوما، مظلوم بھی مفعول کے وزن پہ، اور جو قتل کیا گیا مظلوم ظلم سے، فقد جعلنا لولیہ سلطانا، تو پھر ہم نے بنایا ہے اس کے ولی کے لیے، اس کے وارث کے لیے اختیار، فلا یسرف فی القتل، پھر وہ قتل میں حد سے تجاوز نہ کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اب یہ اختیار اس کے وارث کو دیا ہے کہ وہ اس کو جواباً قتل کرے۔ کیسے دیا ہے؟ کہ ریاست قاتل کو پکڑے گی اور وارث کے سامنے پیش کرے گی۔ اب وارث کی مرضی ہے اس کو معاف کر دے، اس سے خون بہا لے لے، یا اس کو جواباً قتل کر دے۔ اور اگر جواباً قتل کرنا ہے تو اس میں اسراف نہیں کرنا، اس میں زیادتی نہیں کرنی، وہ حد سے تجاوز نہیں کرنا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو مثال کے طور پر اذیت دے دے کے قتل کریں، انلیس کہ کوئی ریاست کوئی یہ اجازت دی گئی ہے، کوئی ایسا کیس ہو جس میں مثال کے طور پہ اگر فساد کرنے والے ہیں تو ان کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹ کے تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا جائے، یہ ریاست کا استحقاق ہے۔ بٹ وارث نے جب قتل کرنا ہے یا ریاست کے ذریعے کروانا ہے، تو اس کے اندر بھی کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کیا جا سکتا جو تجاوز کے معنوں میں آئے۔ اس کو آگ میں نہیں جلایا جا سکتا، اس کی لاش کا بعد میں بحرمتی نہیں کی جا سکتی، ایسی کوئی چیزیں نہیں کی جا سکتی۔ اور یہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ صدر مملکت کے پاس اپیل کر دے اور وہ معافی کر دے۔ اسلام نے یہ اختیار صرف اور صرف ولی کو دیا ہے۔ اور یہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اس کو جا کے پھر اس کو فورس کیا جائے اور اس کو کوئرس کیا جائے کہ یہ اتنے ڈالر لے لو اور ریمنڈ ڈیوس کو چھوڑ دو۔ یہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مظلوم جو ہے، انہ کان منصورا، اس کی مدد کی گئی ہے، اس کی مدد کی گئی ہے قانون کے لحاظ سے، اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا، اس کی مدد کی گئی ہے۔ اور مظلوم کی اس لیے بھی مدد کی گئی ہے کہ جس پر ظلم ہوتا ہے پھر اللہ اس کا ساتھی ہے۔ اگر یہاں پر کوئی حکومت ظلم کو چلنے دیتی ہے، گوارا کرتی ہے یا انصاف نہیں کرتی ہے، اس سے یہ نہیں ہوگا کہ وہ جو مظلوم ہے وہ بے یار و مددگار ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کا ساتھی ہے، وہ اس کی مدد فرمائے گا۔ اور جب اللہ مظلوم کی مدد فرماتا ہے اور بعض کا دنیا میں ہی فرما دیتا ہے، تو پھر جو ظلم کرنے والے ہیں وہ نظر آتا ہے کہ ان کے ساتھ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا، اور مت قتل کرو کسی جان کو جس سے خدا نے محترم ٹھہرایا ہے سوائے حق کے،
اور جو کوئی قتل کیا گیا ظلم سے، تو ہم نے اختیار دیا ہے اس کے ولی کو، پس وہ قتل میں حدود سے تجاوز نہ کرے، کیونکہ اس کی مدد کی گئی ہے. یعنی یہ ولی کو اختیار دیا گیا آگے، پھر کیونکہ اس کی مدد یہ اپیرنٹلی اس سے کنیکٹڈ ہے. ولا تقربوا مال الیتیمی، اور مت قریب جاؤ یتیم کے مال کے، الا باللتی ہی احسن، سوائے اس کے کہ جو احسن طریقہ ہو. مطلب ایک سچویشن ایسی ہو جاتی ہے جس کے اندر مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، اس کا بھائی فوت ہو گیا. اب وہ آدمی خود بھی پوری سوری والا ہے، اس کے پاس بہت سارے پیسے نہیں ہیں، اور بھائی ترکہ چھوڑ کے مرا ہے، تو اب یتیم کا مال ہے وہ. تو اب وہ یتیم بیچارہ خود تو نہیں اپنے اوپر خرچ کر سکتا، تو وہاں پر پھر اس کے مال میں تصرف کی اجازت ہے اگر آپ کے پاس خود اتنے وسائل نہیں ہیں. اور سورہ بقرہ میں جہاں پر آتا تھا نا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ. یہاں یہ کہا تھا کہ یہ یتیموں کے متعلق سوال کرتے ہیں، تو پھر وہاں اجازت دی گئی تھی کہ اگر تم ان کے مال کو آپس میں ملا بھی لیتے ہو تو ٹھیک ہے، واللہ یعلم المفسد من المصلح، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ کون بری نیت سے کر رہا ہے اور کون اچھی نیت سے کر رہا ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک یتیم بھتیجا کسی کی پرورش میں ہے اور اس نے اس کے باپ کا مال استعمال کرنا ہے، تو اب پریکٹیکلی یہ پاسبل نہیں ہوتا کہ کچن کے اندر اس کی نمک اور مرچ اور گھی اور سبزی اور گوشت سارا علیحدہ ہے، اور جو گارڈین ہے اس کا علیحدہ سے ہو، اور اس کے بعد اس کا حساب رکھا جائے. تو وہاں مل جل جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ایک ریزنیبل کیئر کے ساتھ یہ کیا جا سکتا ہے. یہی چیز یہاں پہ بیان ہو رہی ہے کہ ٹھیک ہے اس کے مال کے قریب مت پھٹکو، ہاں، بٹ اگر ضرورت پڑ جائے تو پھر احسن طریقے سے، اور یہ بھی تب تک حتیٰ یبلغ شدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی شدت کو پہنچ جائے. اشد کا مطلب ہوتا ہے مضبوط، سختی، یعنی اپنی جوانی کو پہنچ جائے. شدھ مختلف معنوں میں ہو سکتا ہے. جب بچے کی بات ہو رہی ہے تو اس میں مراد یہ ہے کہ جو اپنی پختگی کی عمر کو پہنچ جائے، جب وہ سمجھدار ہو جائے، اپنے مال کو خود سنبھال سکے، اس سے خود خرچ کر سکے، پھر اس کے حوالے کر دو. اس سے پہلے تک اگر ضرورت پڑتی ہے اس کے مال میں سے لینے کی، تو پھر احسن طریقے سے استعمال کرو، خوبصورت طریقے سے. جیسا بھی معاملہ کرو اللہ تعالیٰ دیکھے تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میرے بندے نے خوبصورت معاملہ کیا ہے. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور وعدوں کو پورا کرو. یہ بھی بنیادی ریکوائرمنٹ ہے کسی معاشرے کے فنکشن کرنے کی، کسی سوسائٹی کے آپس میں فنکشن کرنے کی، اور باہر والوں کے ساتھ معاملات کرنے کی، کہ وعدہ کیا ہے تو اسے پورا کرو. ان العہد کان مسئولا، بے شک وعدے کے متعلق سوال کیا جائے گا. یہ بھی مفعول کے وزن پر ہے، اس کی پرسش ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے کسی سے وعدہ کیا پھر آپ نے اس کو وفا نہ کیا، آپ نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں. نہیں، قیامت والے دن جا کر اس کا جواب دینا پڑے گا. انہی وعدوں کے وفا کرنے پر صالح خاندان، صالح معاشرہ، صالح حکومت جو ہے وہ فنکشنل ہوتی ہے، قیام پذیر ہوتی ہے، سسٹین کرتی ہے. ہر قسم کے عہد اس کے اندر شامل ہیں. ہمارے ہاں تو ایک بنیادی سمپل، اگر جو لوگ خاص طور سے ڈی ایچ اے سے باہر رہتے ہیں، مسجد میں ایک نماز کا ٹائم ہوتا ہے. مثال کے طور جمعے کے لیے 2 بجے کا ٹائم دے دیا ہے، مولوی صاحب اپنی تقریر کرتے 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 جو ہے وہ 2:50 کر دیتے ہیں، اور لوگ بیٹھے ہوتے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں اور بیٹھے ہوتے ہیں. یہ بھی وعدہ ہے، اس کو بھی پورا کرنا ضروری ہے. ہمارے پاس ایک دفعہ آفس میں ہم تھے تو ایک جاپانی آئے ملنے، انہوں نے کوئی ریسرچ کرنی تھی کیا کرنا ہے. تو جو ٹائم تھا میں میں بھی اسی ٹائم پہ تقریباً 10-15 منٹ پہلے ہی پہنچا. تو ان کا فون آ گیا، جو ان کا پاکستانی بندہ تھا، کہ آپ یہ رستہ سمجھا دیں نا. میں اس وقت جب اس کا فون آیا تو میں بالکل اپنے آفس کی گلی میں داخل ہو رہا تھا، تو میں نے اس کو رستہ بتا دیا. اس بار میں آگے بیٹھ گیا، میں اس کا انتظار کر رہا ہوں. ویسے انہوں نے جو ٹائم طے کیا تھا اس میں ابھی 10 یا 15 منٹ باقی تھے. اب وہ آ ہی نہیں رہے، وہ آ ہی نہیں رہے، وہ آ ہی نہیں رہے. پھر میں نے اسے فون کیا، میں نے کہا یار آ جائیں. تو اس نے کہا جی ٹھیک، میں اس کو کہتا ہوں. پھر وہ کہا نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب وہ ٹائم پورا ہوگا جس کا ہم نے وعدہ کیا، ہم اس وقت آئیں گے. کیونکہ ایسے اگلا آدمی جو ہے نا اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو اور کوئی ضروری کام ہوگا، اس نے وہ کرنا ہوگا. میں نے کہا کوئی بات نہیں، اس کو لے آئے. میں نے کہا نہیں ضروری کام کرنا، پھر وہ آئے. یہ ہم جمعہ پڑھنے گئے ہیں، وہ
मौलवी साहब खड़े हुए हैं, उन्होंने अंग्रेजी में भी थोड़ी सी तकरीर की, जापानी में भी की, और अरबी में भी जो खुतबा पढ़ना होता है। और यहाँ तो खुतबा जो है ना, वैसे वो सही वाला खुतबा होता है, वो इन्नल हमदा से शुरू होते हैं और बीच में फिर अंग्रेजी जापानी सारी में खुतबा देते हैं, जिससे लोगों को थोड़ी बहुत समझ भी आती है। और जो जमात का टाइम था उससे ठीक 15 सेकंड पहले उन्होंने अपना खुतबा खत्म कर दिया। हमारे यहाँ भी वैसे डीएचई के मसाजिद में तो कुछ हद तक ये होता है, बाकी जगहों पे लोग इसकी भी केयर नहीं करते। तो वक्त की पाबंदी एक सबसे मिनिमम वादा है जो हम लोगों से करते हैं, और उसे पूरा अक्सर नहीं करते। और फिर जब आप एक वादा को पूरा करने की आपको आदत पड़ जाती है, तो आप बाकी भी करते हैं। और जब आप ऐसे वादे को जब रोजाना की बुनियाद पर करते हैं, रोजाना तोड़ते हैं, तो फिर आप बाकी वादे भी तोड़ते रहते हैं। और मुआशरा जो है वो फिर जवाल पजीर ही होता है, जैसे हमारे यहाँ है। ये जहन में रखना चाहिए, कयामत का दिन आएगा तो इन वादों का जवाब देना पड़ेगा। यतीम के माल में अगर खयानत की होगी, उसका भी जवाब देना पड़ेगा। और लोगों के साथ, कौमों के साथ, अपने मालिकान के साथ, अपने मुलाजमीन के साथ जो वादे किए हैं, अगर उनको तोड़ेंगे, अपने कस्टमर के साथ, अपने सप्लायर के साथ, जिस भी वादे को तोड़ेंगे, अल्लाह के आगे जाकर उसका जवाब देना पड़ेगा। और वैसे जो हम इस्लाम कबूल करते हैं, वो भी एक वादा है। जो हमारी शरीयत है, वो अल्लाह और बंदे के दरमियान एक मुआहिदे की हैसियत है। हमने अल्लाह से वादा किया है कि या अल्लाह, हम तेरी बातें मानेंगे, तेरी शरीयत पर चलेंगे, तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेंगे। वला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती हिया अहसन हत्ता यबलुगा अशुद्दा वअफ़ू बिल अहद इन्नल अहद कान मसऊला। और मत करीब फटको यतीम के माल के, मगर एहसन तरीका से, यहाँ तक कि वो अपने पुख्तगी को, अपनी मिच्योरिटी को, बुलूगत को पहुंच जाए। और वादों को पूरा करो, अहद को पूरा करो, बेशक अहद की पुरस्किश होनी है। और इससे रिलेटेड एक आयत सूरह निसा में भी आई थी कि वो लोग जो यतीमों का माल जुल्म करके खा जाते हैं, वो अपने पेटों में सिर्फ और सिर्फ आग भरते हैं। तो कोई भी हराम माल खाने, और खास तौर पे यतीम का माल अगर किसी के तसर्रुफ में हो, तो वन नीड्स टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। पाउफुल कैला इजा किल तुम, और कैल को पूरा करो। वफा करना, पूरा करना, जो पीछे अहद के लिए भी आया था। कैल का मतलब जो है ये होता है पैमाना। जो उर्दू में भी हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं नाप, और एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तोल, क्योंकि आमतौर पर चीजें या नापी जाती हैं या तोली जाती हैं। तो कैल को पूरा करो, नाप पूरी रखो। इजा किल तुम, जब तुम उसे नापो। वजीनू बिल किस्ताद, ये वजीनू जो है ये बेसिकली क्या था, वाओ, जे और नून। तो वजाना यजीनू, ये होता है किसी चीज को वजन करना, तोलना। और यजीनू से बनेगा तजीनू, तू वजन करता है। जब इससे फेले अमर बनाना होगा, तो ये या ते कट जाएगी, तो पीछे बच जाएगा जिन। इसके शुरू में अलिफ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वैसे ही पढ़ा जा रहा है। तो जिन का मतलब है तू तोल, जिनु तुम सब तोलो, वाह अलहदा है। और तुम तोलो, क्या तोलो, बिल किस्तासिल मुस्तकीम। किस्तास बेसिकली ये ग्रीक वर्ड से अरबी में आया है, फिर इससे मिलता जुलता एक रूट वर्ड किस्त का इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब इंसाफ होता है। बट किस्तास का मतलब होता है तराजू। ये ओरिजिनली यूनानी का लफ्ज है। सीधे तराजू से तोलो, यानी सही तराजू से तोलो, वजन इसका सही तरह से करो। जब भी आपस में कोई लेन देन करो, खयानत मत करो। जालिका खैरुम व अहसनु तावीला, ये बेहतर है और एहसन है तावील के हिसाब से, अंजाम के लिहाज से। आला यउलू का मतलब होता है किसी चीज का अपने असल की तरफ लौटना। इससे फिर जो बाबे तफईल बनता है, अव्वला युअव्विलु तावीलन। तो ये तावील जो है, इसका मतलब होता है किसी चीज की असल हकीकत या अंजाम, आखिरी अंजाम के लिए भी इस्तेमाल होता है, कि असल की तरफ लौट कर आप जहाँ पे आ रहे हैं। तो ये अंजाम के लिहाज से ये बेहतर है। अब ये देखें, दो अल्फाज में कितना खूबसूरत अल्लाह ताला ने बता दिया कि आपको बज़ाहिर ये लगता है कि हमने अगर डंडी मार ली
اگر ہم نے اگلے کو مال دینا ہے، جیسے ہم گارمنٹس کا کام کرتے ہیں، تو ہم سوچیں کہ ہم نے جو گارمنٹ بنا کے بھیجنے ہیں، تو ہم بیچ میں بی گریڈ گارمنٹ ڈال دیں، یا تھوڑے سے گارمنٹ بیچ میں سے غائب کر دیں، یا کچھ گارمنٹس میں کچھ چیزیں نہ لگائیں اور مال بیچ دیں، تو بک جائے گا۔ اس آرڈر میں ہو سکتا ہے آپ کو نفع بھی ہو جائے، لیکن انجام کار آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ انجام کار فائدہ اصل میں تبھی ہوتا ہے جب کسٹمر آپ پر ٹرسٹ کرتا ہے۔ جس کے اوپر کسٹمر کا ٹرسٹ ہوگا، اس سپلائر کے ساتھ کسٹمر زیادہ پیسے دینے کو تیار ہوگا، زیادہ بزنس بڑھانے کو تیار ہوگا۔ تو معاشی تجارتی نقطہ نظر سے بھی یہی طریقہ بہتر ہے، یہی انجام کے لحاظ سے احسن ہے۔ اور اگر آپ قومی لحاظ سے بھی دیکھیں گے، تو جیسے ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، ملاوٹیں ہوتی ہیں، لوگ ڈنڈی مارتے ہیں، تو بنیادی طور پر صالح معاشرہ وقوع پذیر ہو ہی نہیں سکتا۔ سویلائزیشن جو ہے وہ اچھی ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ تبھی ہوگی اگر عدل کو، صداقت کو ہر جگہ ملوز خاطر رکھا جائے، چاہے وہ کسی کا مال واپس کرنا ہو، چاہے کسی کے ساتھ کاروبار کرنا ہے تو ناپ تول کر دینا ہے، تو ناپ بھی پورا ہونا چاہیے اور تول بھی پورا ہونا چاہیے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اور جب تم ناپو تو پورا ناپو، اور جب تم وزن کرو تو صحیح ترازو سے کرو، یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے خوب تر ہے۔ ولا تکفو، کفا یکفو کا مطلب ہوتا ہے کسی کا پیچھا کرنا، پھر اس سے کافیون جو بنے گا پیچھا کرنے والا، تو اسی لیے جو شعر کے آخر میں الفاظ آتے ہیں ان کو کافیہ کہتے ہیں، جو وہ ایک ہی ردم کے اوپر بار بار آ رہے ہوتے ہیں۔ اور مت پیچھے لگو ما لیس لک بہ علم، اس کے جس کا تمہیں علم نہیں ہے، جس چیز کا تمہیں پتہ نہیں ہے اس کے درپے نہ ہو۔ جس چیز کا معلوم نہیں ہے، مثال کے طور پر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ فلاں بندہ ایماندار ہے یا بے ایمان ہے، اور آپ اس کی بے ایمانی کی ڈھنڈورے پیٹنے شروع کرتے ہیں سنی سنائی کے اوپر، یا آپ کا کسی سے ڈیلنگ ہوئی، آپ کی گفتگو میں دو باتیں ہوئیں، اور اس کے بعد آپ نے پورا اس کا انالیسس کر لیا کہ یہ بندہ بالکل ہی دو نمبر ہے، اس میں فلاں خرابی، فلاں مسئلہ، بدگمانیاں کرنی شروع کر دی۔ بدگمانیوں سے بچو۔ کوئی شخص، کوئی گروہ کسی پر بلا تحقیق کوئی الزام نہ لگائے جس چیز کا پتہ۔ اب ہمارا معاشرہ تو اللہ معاف کرے اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ لوگوں کو نہ پتہ ہے نہ کچھ ہے، سنی سنائی پتہ لگی اور زندہ لوگوں کو جلا دیتے ہیں، نہ ان کے پاس اختیار ہے۔ اختیاری ریاست کیا ہے کسی کی جان لینے کا؟ جلانے کا اختیار ریاست کے پاس بھی نہیں ہے، اس میں قتل میں اسراف نہیں کیا جا سکتا، اور اگر ایک چیز کا علم ہی نہیں ہے تو اس کو پروپیگیٹ بھی نہیں کر سکتے۔ اور ایک بہت بڑی اس کی جو اس وقت مثال ہے یا جو بیماری ہے، وہ واٹس ایپ ہے۔ جو چیز آئی وہ آگے فارورڈ کر دی، پھر کوئی اس کے پیچھے بھی لگ گیا، لوگوں کے متعلق الزامات بھی لگ جاتے ہیں لوگوں کو۔ ایون جو قانون کا بھی سسٹم ہے کہ پتہ پتہ ہے نہیں، شک پڑا، اس کو پکڑا، حوالات میں لے گئے، مار پیٹ دیا، یہ سب اس کی روشنی میں ناجائز ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اس کے متعلق ہر چیز سے پرسش ہوگی، کان کے متعلق بھی، آنکھ کے متعلق بھی، دل کے متعلق بھی۔ اگر کسی کے متعلق بری بات سنی بغیر تحقیق کے، کوئی بری چیز دیکھی بغیر تحقیق کے، کوئی دل میں بدگمانی کی بغیر تحقیق کے، ان سب کے متعلق سوال ہوگا۔ کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگایا، بہتان لگایا، تہمت لگائی، اس کی عزت کو، شہرت کو نقصان پہنچایا، اسے ڈی فیم کیا، تو جو لوگ بھی ایسی غیر ذمہ دارانہ باتیں کرتے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کان، آنکھ، دل، ہر ایک کے متعلق سوال کیا جائے گا، چھوڑ نہیں دیا جائے گا۔ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، وہاں ہر چیز کا جواب دینا ہے۔ یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں کہ آپ بیٹھے اور گپے لگانے کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے کسی کی عزت تار تار کر دی، اس کو ریڈیکول کیا، اس کو ڈی گریڈ کیا، کسی کو منہ پہ کر دیا، کسی کی بیک بائٹنگ کر دی، پیٹھ پیچھے کر دیا۔ یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں،
یہ کائنات کے پروردگار نے فرمایا ہے کہ تم سے اس کے متعلق سوال ہوگا، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی معاشرت کا بھی صالح ہوگا اگر ان چیزوں سے لوگ باز رہیں گے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا، اور مت پیچھے پڑو اس چیز کے جس کا تمہیں علم نہیں، کیونکہ بے شک کان، آنکھ اور دل سب کے متعلق پرسش ہونی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسی چیزوں سے باز رہیں، جن جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ہم اس کے اندر انتہا درجے کی احتیاط کریں۔ اللہ اپنے خاص کرم اور فضل سے توفیق عطا فرمائے۔ کہ جیسے اس میں ہے کہ یتیموں کا مال آپ نہ یوز کرو، یہ تو چلے یتیموں کے بارے میں ایک انسٹرکشن آ گئی، لیکن یتیموں سے ہٹ کے جو ہمارے یعنی کہ آپس کا مال ہے، اور کوئی ایک بندہ دوسرے کے مال کے اوپر قبضہ کر لے یا اس کے ساتھ اس کو خود یوز کر لے دھوکہ دہی کے ساتھ، سر اس کے بارے میں کیا ایک سزا یا اس کے بارے میں کیا بتایا گیا؟ جی، اس کے متعلق بھی قرآن شریف میں بہت ساری جگہوں پر آتا ہے، اور سورہ بقرہ میں ہی آتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ اپنے مال جو ہیں وہ باطل طریقے سے مت ہڑپ کرو۔ تو وہ تو قرآن میں بار بار منع کیا گیا ہے۔ حلال کھانے میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے بکری ذبح کر کے کھانی ہے تو وہ حلال ہے، بکری جس مال سے کما کر کھانی ہے اس کا بھی حلال ہونا ضروری ہے۔ تو یہ تو بالکل کلیئر انسٹرکشن ہے اور سب کو پتہ ہوتی ہیں۔ قرآن شریف پڑھنے سے ری انفورسمنٹ ہوتی ہے، انسان کو نصیحت حاصل ہوتی ہے، باقی سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کسی کا مال ناجائز کھا لینا اپنے پیٹ میں آگ بھرنا ہی ہے۔ یتیم کی تو بات اس لیے کر دی گئی کیونکہ یتیم بالکل ہی مجبور اور بےکس ہوتا ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتا۔ تو یہاں اگر آپ دیکھیں گے تو زیادہ تر چیزوں کی طرح ایکسٹریم کی بات کی گئی ہے۔ ایک وعلیکم السلام۔ صاحب کا پرسنل مسئلہ ہے، وہ میرے پاس آئے تھے کہ ان کو وہ زمانے میں پنڈی میں جاب کرتے تھے، اور دیٹ از وے بیک ان سم ویئر ان لیٹ 60s۔ وہ ایک جگہ وہاں پر اس وقت ان کی تنخواہ بھی 400-500 روپے تھی۔ وہ ایک جگہ فیملی یہاں لاہور میں تھی، وہ کھانا کھانے چلے جاتے تھے، تو 200 روپے تھے کسی ریسٹورینٹ کے، انہوں نے دینا تھے۔ اب ان کی اچانک ٹرانسفر ہو گئی، اور اب وہ گلٹ فیل کرتے ہیں کہ میں نے، اچھا مگر اس کا مطلب مجھے یاد ہے، گلٹ فیل کرتے ہیں کہ میں بہت اتنے سال میں پتہ نہیں وہ زندہ ہے یا مر گئے کیا ہے، مگر میں کیا کروں، اس میں چانسز یہ ہیں کہ اگر میں جاؤں بھی تو وہ نہیں ملیں گے، اب تو اتنا عرصہ ہو گیا۔ تو اس میں کیا کوئی ہے، اس کا کفارہ ہے یا کوئی اس کا ہے کہ اب تو کیونکہ پیسے تو ان کو جا نہیں سکتے، چانسز یہی ہیں کہ ان کو پہنچانا، ان کو ڈھونڈنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ لیکن یہ ایک اس میں جو میری انڈرسٹینڈنگ میں اپنی بتا دیتا ہوں، ویسے تو کہیں سے فتویٰ مل جائے گا اس کے اوپر۔ پہلی چیز تو یہ کہ اب ٹیکنالوجی کر گئی ہے بہت زیادہ ترقی، تو انٹرنیٹ پہ تھوڑی سرچ کرنی چاہیے، شاید وہ یا ان کے واسطوں میں کوئی مل جائے، تو کوشش تو وہ بھی ٹھیک ہے، کرنی چاہیے۔ اس کے ٹھیک ہے۔ علاوہ وہ جو پیسے ہیں وہ صدقہ کر دینے چاہیے۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس زمانے میں 200 روپے میں جتنا کھانا تھا، جس نے جی لوگوں کو کھانا کھلایا جا سکتا تھا مثلاً، اتنے لوگوں کو کھلا دیں، صرف 200 بھی صدقہ کر دیں گے تب بھی اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کریں معاف کرنے کی، اور اگر اتنے لوگوں کو کھانا کھلا دیں اور پھر اللہ سے دعا بھی کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ سر جیسے ابھی آپ نے وعدے کے بارے میں بتایا سر، نارمل اب ہمارے جو بزنسز ہیں یا جو ہماری بزنس ڈیلنگز ہوتی ہیں اس میں ہم بہت ساری ایسی کمٹمنٹس کر رہے ہوتے ہیں جو موسٹلی پوری نہیں ہو پاتی، شاید ہماری انٹینشن اس وقت ویسی نہیں ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے وہ جب آپ کی بزنس ڈیلنگ ہوتی ہے تو آپ کے ساتھ اور بہت سارے لوگ لنکڈ ہوتے ہیں، تو وہ شاید اگر نہیں پوری ہو پاتی، تو جیسے اب آپ نے یہ قرآن میں بتایا کہ آپ کے وعدوں کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا، تو جو ایک وعدہ صرف آپ کی انڈیویجول پرسنالٹی سے ہٹ کے ذرا زیادہ لوگوں کے ساتھ لنکڈ ہے اور وہ پورا نہیں ہو پاتا، تو سر وہاں پہ کس حد تک احتیاط برتی جا سکتی ہے اور کیسے اس کو فلفل کریں؟ دیکھیں، آپ کو نا میں ایک اگزامپل اپنے بزنس سے دے دیتا ہوں، یہ نہیں پتا آپ لوگوں کا بزنس کی نوعیت کیا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا ایک بائنگ ہاؤس بھی ہے اور ہم فنکشن کرتے ہیں اور ہم کسٹمر کے ساتھ ایک ڈیلیوری کمٹ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ہم کسی سپلائر کے پاس آرڈر پلیس کر دیتے ہیں، اور وہاں پر فار سم ریزن ڈیلیوری لیٹ ہو جاتی ہے، ہمارے سے کوئی ایرر ہو جاتی ہے یا ہمارا فالو اپ ٹھیک نہیں ہوتا، یا سپلائر جو ہے وہ
اس کے پاس کوئی پروڈکشن پرابلم آ جاتی ہے یا اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے، اینی تھنگ کین ہیپن. پھر ہم اس کے اندر اپنی حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ڈلیوری کمٹ کر رہے ہیں اس کو پہلے تو پورا کرنے کی کوشش کریں، اور پھر کسٹمر کو ساتھ اپڈیٹ رکھیں، اور پھر ضرورت پڑے تو اگر کوئی ایئرنگ وغیرہ بھی کرنی پڑ جائے تو جہاں ممکن ہوتا ہے ہم خود بھی ایئرنگ کر دیتے ہیں کہ کسٹمر کا نقصان کم ہو جائے. لیکن یس، اس کے اندر کیئرفل ہونا چاہیے. اچھا، یہ کمٹمنٹ ایک ایسی ہوتی ہے جس میں کسٹمر کو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے. تو یہ اس طرح کوئی وعدہ، پکا والا وعدہ نہیں ہے، بٹ وعدہ تو ہوتا ہے، تو اس کو وعدے کے طور پر ہی ٹریٹ کرنا چاہیے حتی الامکان. اور جہاں پہ دوسرے لوگ انوالو ہیں تو اپنے سسٹم کو امپروو کرنا چاہیے، اپنے فالو کو امپروو کرنا چاہیے تاکہ وعدہ خلافی کی نوبت ہی نہ آئے. اور اگر آئے تو پھر ٹھیک ہے، اگر کسی وجہ سے وعدہ ٹوٹ گیا ہے تو کسٹمر سے بھی معافی مانگنی چاہیے، یا جس سے بھی بزنس کمٹمنٹ کیا معافی مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ بہرحال وہاں جا کر وعدوں کے متعلق سوال ہوگا. یہاں اگر اگلے نے آپ کو معاف کر دیا تو امید ہے پھر وہاں پر بھی بچت اور بخشش ہو جائے گی. ایک مجھے سر یہ پوچھنا ہے کہ جیسے ہم سفر میں ہیں، اور ابھی میں پرسوں اسلام آباد میں ہی تھا، تو ہم جمعہ تو مطلب سفر کے اندر آپ پہ نہیں ہوتا، آپ مطلب کہ کسر ہی آپ نے پڑھنی ہے، آپ اگر جمعہ مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ مطلب ظہر کے بھی دو فرض جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں کسر میں، ایسے ہی ہے؟ ایسا ہی ہے. اوکے. اچھا، اس کے ساتھ ہم ظہر کے جمعے یا ظہر کے ساتھ ہم دو عصر کی ساتھ ملا سکتے ہیں، دو رکھتے کسر دیکھیں جی، اسی وقت میں؟ ظہر اور عصر اکٹھی کرنا سفر کے اندر، یہ جو اسٹرکٹ جی حنفی لوگ ہیں وہ تو نہیں کرتے جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے. اور جیسے یہ مولانا اسحاق وغیرہ بھی جو بیان کرتے ہیں، اور جو ہم باہر کے ملکوں میں دیکھتے ہیں، آپ عرب کسی بھی ایئرپورٹ پہ ٹریول کریں گے تو وہاں لوگ جمع کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور حدیث سے یہی اندازہ ہوتا ہے ٹھیک ہے. کہ سفر میں صحابہ کرام جو ہے وہ نمازوں کو جمع کرتے ہیں. جیسے حج میں ہم ڈیفینیٹلی جمع کرتے ہیں، وہاں تو ضروری ہے جمع کرنا. جب ہم وہاں سے نکلتے ہیں تو ہم دو نمازیں جمع کرتے ہیں ایک جگہ، اور دو نمازیں ایک جگہ جمع کرتے ہیں. ظہر اثر ایک جگہ ہوتی ہے اور مغرب شب ایک جگہ ہوتی ہے، تو وہ ضروری ہے ہوتا ہے. لیکن سفر میں بہرحال اجازت ہے، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے. بٹ جو اسٹرکٹلی حنفی فقہ کو فالو کرتے ہیں، تقلید کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اور دوسری چیز، جیسے ہم نے وہ دو ادا کر لی، اس کے بعد مغرب اور عشاء کی ہماری رہ گئی رستے میں، مطلب کہ قضا ہو گئی، اور واپس ہم اپنے شہر میں واپس آ گئے، تو اس وقت ہم قصر ہی لوٹائیں گے یا صرف ہم جو ایکچوئل نماز ہوگی وہ ہم واپس لوٹائیں گے؟ دیکھیں، مغرب کی تو کثر بھی مغرب اتنی ہی رہتی ہے، 3 فرض ہی ہیں. اور تین اول فرض تو ہے، بالکل جی، بالکل جب ایسے آپ ہی ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ جمع کر سکتے ہیں تو پھر قضا تو نہیں ہوئی نا، پھر مغرب اور عشاء کا وقت ہو گیا کمبائنڈ. تو پھر ٹھیک اگر ہے. آپ نے جب گھر آ کے پڑھی تو مغرب آپ نے جمع کر لی، تو مغرب تو 3 ہی پڑھنی ہے. میری ذاتی جو بالکل. پریکٹس ہے، میں پھر عشاء کے 4 پڑھتا ہوں اگر میں گھر آ کے پڑھوں تو. جی السلام علیکم. رضوان جی صاحب، آج وعلیکم جو ہم پڑھ رہے تھے اس میں یتیموں السلام. کا ذکر آ رہا تھا، پھر ایک دم سے آیا کہ اپنے وعدہ پورا کرو. ہوں. تو یہ وعدہ اس سے ریلیٹ کرتا ہے جو کہ ہم ہماری کہ یتیموں کو ہیلپ کر رہے ہیں، جو بھی اس قسم کی وہ وہاں وہ کمٹمنٹ آ رہی ہے، وہ ہے، یا جنرلی اپلائز ٹو ایوری تھنگ؟ میرے خیال میں وہاں جو بات ہو رہی ہے وہ ایک ہی آیت میں گئی ہے، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک ہر حکم علیحدہ علیحدہ ہے، آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں یہ سارے احکام، لیکن ایک یتیموں کی جی بات جی کی گئی ہے، پھر آگے تمام باتوں کی بات کی گئی ہے، جو مجھے تو ایسے ہی محسوس ہوتا ٹھیک. یعنی پھر وہی وعدہ بھی جنرلی ہو گیا نا، چاہے وہ صرف یتیموں کا ہی نہیں ہوا. ہے. جی بالکل ٹھیک ہے جی. اب ہم ایک کوئک گرامر کر لیتے ہیں. ہم یہ پڑھ رہے تھے جینڈر کے متعلق بھی اور نمبر کے متعلق بھی. اب جو تیسری چیز ہے اسے کہتے ہیں وسعت. تو عربی زبان میں دو طریقے ہوتے ہیں، جیسے انگریزی میں ہوتے ہیں کامن ناؤن اور پراپر ناؤن. اردو عربی میں ان کو معرفہ اور نکرہ کہتے ہیں. معرفہ عرف سے ہے، یعنی ایسی چیز جس کو سب پہچانتے ہوں. نکرہ اجنبی سے ہے، جس کو نہ پہچانا جائے. تو مثال کے طور پر اگر ہم بک کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی کتاب، لیکن اگر ہم دا بک کہیں گے تو اس سے مراد کوئی خاص کتاب ہوگی. تو وہ دا بک اس میں معرفہ یا پراپر ناؤن ہے، بک جو ہے وہ
کامن ناؤن ہے. انگریزی میں اس کو اس پراپر ناؤن دا بک کو نہیں کہتے ہیں، بٹ وہ کہتے ہیں اس سے پراپر ہو گیا. ویسے وہ کسی چیز، شہر، جگہ کے نام کو کہتے ہیں. تو اس میں معرفہ کی جو اقسام ہیں عربی زبان میں اور اردو میں ویسے تقریباً سملر ہی ہوتی ہیں، وہ ہیں اس میں علم، ضمیر، اشارہ، موصول اور معرف باللام. آج ہم ڈسکس کریں گے اس میں علم کو. اس میں علم ہے کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام، جیسے قرآن اس میں علم ہے، جہنم اس میں علم ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اب آپ نے یہ آیتیں دیکھنی ہیں اور ان کے اندر آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس میں کون سا والا پراپر ناؤن اس میں علم کی کیٹیگری سے آیا ہے. الرحمن. الرحمن اس میں علم نہیں ہے، یہ معرب باللام ہے معرفہ لیکن معرب باللام ہے. اللہ. اللہ. اللہ، اللہ. بالکل صحیح. اللہ جو ہے وہ اس میں علم اسم. ہے. مصر. مصر، ملک مصر. اور عربی میں ایک اور مصر بھی ہوتا ہے، اس کے اوپر تنوین آتی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے شہر. جو تنوین کے بغیر مصر ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ملک، مصر، ایجپٹ. فرعون. فرعون، بالکل صحیح. جہنم. جہنم، یہ بھی بالکل ٹھیک ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے ہمیں توفیق دے کہ ہم ان سے باز رہیں، اپنی کوشش بھی کریں اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہمارے شامل حال ہو. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.